لگی ہے پھر صدا ایک بار کہ سردار بدلے گا، فرعونی سلطنت کا ایک کردار بدلے گا۔ جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو، وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔ پاکستانیوں، یہ نظام ان لوگوں نے، سیاستدانوں نے اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے کہ جو بھی آئے گا اسی کو نسل در نسل سیاست میں لے کر آئیں گے، اسی کو اقتدار دلوائیں گے بھرپور کوشش کر کے، اور وہی انسان جس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے کہ یہاں سے ٹوٹلی غریبوں کو لوٹنا ہے اور باہر پیسہ بھیجنا ہے۔ سب کچھ ایسے کا ایسے چل رہا ہے۔ کیا ہم پوچھتے ہیں کہ ان کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے پاکستان یہ، کہ جس طرح مرضی یہ لوگ آئیں، الیکشن لڑیں نہ لڑیں، جاگیردارانہ نظام بنائیں، سرمایہ دارانہ نظام بنا کر بیٹھے رہیں؟ ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ پاکستان، یہ عوام کا پاکستان ہے، یہ سلطنت عوام کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ عوام اپنے مطالبات رکھے گی اور اپنے فیصلے خود کرے گی عوام۔ کیوں کہ ان لوگوں کا یہ جو نظام ہے، اب الیکشن کا دن رات یہی ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ جی آپ جتنے بھی چینلز ہیں، کوئی کہہ رہا 90 دن میں الیکشن ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے۔ تو جتنے بھی سابقہ حکمران تھے ان کی روز بیٹھک ہوتی ہے، روز میٹنگز ہوتی ہیں، کبھی وہ دبئی میں اکٹھے ہو رہے ہیں، کبھی وہ انگلینڈ میں جا کے اکٹھے ہو رہے ہیں، کبھی ان کا ایک ڈیل ایسی چل رہی ہے، ایک دوسرے مذاکرات کر رہے ہیں، کوئی مان نہیں رہا، تو جس وجہ سے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی جا رہی ہیں کہ آپ ہلکا بندہ کر کے کسی نہ کسی طرح الیکشن کو ڈیلے کریں۔ کیوں کہ جب تک ان کے درمیان ڈیل نہیں ہوتی اس وقت الیکشن بھی نہیں ہوتے۔ جب تک یہ لوگ عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے تو یہ نظام ایسے ہی چلے گا۔ اس کا بہتر اور واحد حل یہی ہے کہ جو آنے والے گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کم از کم غریبوں کے بارے میں سوچے۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، ایسی ہلکا بندیاں کرنی ہے اب کہ جہاں پر مخالف پارٹی کی زیادہ ہوگی وہاں پر یہ سیٹیں کیا کریں، کم کر دیں گے، اور جہاں پر ان کے اپنے ہوں گے تو وہاں پر یہ کیا الیکشن کی جو سیٹیں ہیں MNA MP کی سیٹیں بڑھا دیں گے، کس طرح الیکشن ہم لے سکیں۔ تو ان لوگوں کا ایسا نظام ہے، ان کے ذہن میں ایسی تربیت ہو چکی ہے کہ اخلاقیات اور انسانیات سے فارغ لوگ یہ صرف اور صرف اپنا مفاد سوچ رہے ہیں، اور ہر حلقے میں جو عہدے دار ہیں سب کو انہوں نے مراد دی ہوئی ہیں تاکہ وہ کل کو ان کے سہولت کار بن سکیں، صرف اور صرف اس لیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی ججز، بیوروکریٹس، جرنیل، جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ لوگوں نے عہدے لے کر سیاسی صورتحال سے سیاسی بیس پہ فیصلے کرنے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ عوام کو دھوکہ نہ دیں، آپ اپنے عہدوں کو استعفیٰ دیں اور پبلک میں آئیں، سیاسی پارٹیاں جوائن کریں پراپر کھلم کھلا، اور اپنی پارٹیاں بنائیں، سیاست میں حصہ لیں، اور پھر جمہوریت کا حق ادا ہوگا۔ اس طرح آپ لوگوں نے جس طرح ججز ہیں بڑے وہ جبے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ پارلیمنٹ جو قانون پاس ہوا ہے وہاں سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی، چیف جسٹس کچھ بھی نہیں کر سکتا، بتائیں وہاں کیا قانون ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ لوگ جو بھی کام کرنا ہے یہ لبادے اوڑھ کر، یہ منافقت کے روپ میں آ کر عوام کو دھوکہ دے کر ایسا کام نہ کریں، کیونکہ جتنا نقصان، ایک امپورٹنٹ بات ہے، اسلام کی جب تبلیغ ہو رہی تھی جتنا نقصان اسلام کو منافقوں نے پہنچایا ہے اتنا شاید اسلام کے دشمن نے بھی اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا ہوگا۔ اس وقت جو مسلمان تھے، جو لوگ لگاتار مسلمان ہو رہے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح سے آج جتنا بھی نقصان اس پاکستان کی ریاست کو یہاں کے جو غدار ہیں وہ پہنچا رہے ہیں، اتنا تو پاکستان کا دشمن بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم جب مہنگائی کے ان سنگین حالات میں خود لڑ رہے ہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں جی ہمارا جو ووٹ، کوئی کہتا تیر کا ہوگا، کوئی شیر کا ہوگا، کوئی بلے کا ہوگا؟ کون ہے یہ سب لوگ؟ کہاں کی پیداوار ہے؟ تو یہ غلامی ہے۔ غلامی کی سوچ سے نکل کر اپنا نظریہ سمجھیں، اپنے آزادی فکر ایسی سوچ پیدا کریں جس میں آزادی ہو۔
کیا کر لیں گے یہ لوگ؟ حد سے حد کیا مروا دیں گے، تشدد کا نشانہ بنا، کتنا کچھ کریں گے۔ اسلام کا جو حکم ہے اس کے مطابق چلیں، جو بھی اقتدار میں آئے دل سے ویلکم کرتے ہیں، لیکن اسلام کے قانون کے مطابق اسلامی ریاست بنا کر اسلام کے جتنے بتائے ہوئے اصول ہیں، قوانین ہیں، ضوابط ہیں، اس کے تحت چلنا ہے تو ویلکم، ورنہ ان لوگوں کا یہی پیسہ بنانا، یہی سوچ، سب کچھ یہی چلا آ رہا ہے، یہ چلتا رہے گا نسل در نسل۔ جب آپ کے ملک میں نگران وزیر اعظم ہے اور اس کا 20-22 سال کا بیٹا جب ایک وزیر بن جائے تو بتائیں ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے وہاں پر؟ کوئی سیاست نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں، کوئی میرٹ نہیں، بس جس کی بھینس اور لاٹھی والی بات ہے، اور کچھ بھی نہیں یہاں پر۔ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے۔ جو انہوں نے قانون بنا لیا، اپنی مرضی کے بنا لیا، عمل کر لیا، عمل نہ ہوا اگلے پھر قانون چینج کر دیا۔ اس کے لیے ہماری اس پوری عوام کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں کا نہ سوچیں۔ یہ کیوں سوچتے ہیں؟ ہمارا پیدا ہوتا ہوا بچہ لاکھوں کا مقروض ہے اور ان کے پیدا ہوتے ہوئے بچے کھربوں روپے کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں کا دستور ہے؟ کسی جمہوری ریاست میں بھی ایسا نہیں ہے۔ ہم تو پاکستان کی بات کریں، کسی جمہوریت میں، دنیا کے کسی معاشرے میں، تہذیب یافتہ معاشرے میں، کسی بھی آئین میں ایسا نہیں ہے جو یہاں پاکستان میں ہے۔ اس کے لیے ہمیں خود سے اپنی آواز بلند کرنا ہوگی، خود سے مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ تھینک یو۔